رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اب حضرات کے سامنے سورہ جمعہ کی 3 آیات کریمہ یعنی 9ویں، 10ویں اور 11ویں تلاوت کی. اس میں پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم خدا کی طرف یعنی نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی کرو. تو اس سے نماز جمعہ کی اہمیت ثابت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت کاملہ سے پوری کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور اس میں بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی. مثلا رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی. اسی طرح دنوں کے اندر جمعہ کے دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت اور فضیلت بخشی. جمعہ کا دن ہفتے کا 7واں دن ہے. زمانہ جاہلیت میں اس کو عروبہ کہا جاتا تھا، یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں رحمت کے. بعد میں چل کر اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا اور جمعہ کہا جانے لگا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمعہ کا نام اسلامی نام ہے یا پہلے سے چلا آ رہا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کے 2 قول ہیں. علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جمعہ اسلامی نام ہے، خالص اسلامی نام ہے، جبکہ دوسری طرف جمہور علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ جمعہ کا یہ نام پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس دن کا نام جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت کعب بن لؤی نے رکھا تھا. جمعہ کے معنی جمع کرنے کے آتے ہیں. تو اب اس جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں بہت سی وجوہات حضرت علماء کرام نے بیان فرمائی ہے. اس میں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کے سامان تخلیق کو جمع کیا گیا، یعنی آپ کو پیدا کرنے کی ساری چیزوں کو اکٹھا کیا گیا. اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ المنورہ آنے سے پہلے حرم شریف میں مسلمانوں کو جمع کرتے تھے اور جمع کرنے کے بعد ان کو نماز پڑھاتے تھے. اسی لیے انصار مدینہ اس دن کو جمعہ کہنے لگے.
اور ایک تیسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کعب بن لؤی یہ اس دن یعنی اس جمعہ کے دن عربوں کو حرم شریف میں جمع کرتے تھے اور نصیحتیں کیا کرتے تھے اور ان کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں بتلاتے تھے. اور اس کی چوتھی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس دن یعنی اس جمعہ کے دن سامات کمال اخلاق کو یعنی ساری خوبیوں کو جمع کیا گیا. یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اس لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے, یعنی لفظ جمعہ کو کس طریقے سے بولا جائے تو اس کو 4 طریقے سے بولا جاتا ہے. نمبر 1 لفظ جمعہ, نمبر 2 جمعہ, اور نمبر 3 جمعہ, اور نمبر 4 جمعہ. یہ 4 طریقے سے الفاظ آئے ہیں اور یہی صحیح تلفظ ہے. اس کے علاوہ جو آج کل ہم جمعہ بولتے ہیں یہ صحیح تلفظ نہیں ہے. اب جمعہ کی فرضیت کیسے ہوئی تو اس کا پس منظر اس کی شکل یہ بنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں رہے تو اس وقت کے حالات بڑے سنگین حالات تھے, بڑی سختیوں والے حالات تھے. مشرکین اور کفار کی طرف سے تکلیفیں اور مصیبتیں اور اذیتیں پہنچائی جاتی تھی. اس بنا پر وہاں 5 وقتہ نماز پڑھنا ہی مشکل تھا تو جمعہ کیسے ادا کرتے. اس لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے تو ایک روایت کے مطابق پیر, منگل اور بدھ کے دن آپ نے قباء میں قیام فرمایا اور آپ نے جمعرات کے دن قباء میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی. اور جب جمعہ کے دن مدینہ المنورہ کے لیے روانہ ہوئے اور سفر کے دوران آپ بنو سالم کے محلے میں پہنچے کہ وہاں جمعہ کا وقت ہو گیا تو وہاں ایک میدان میں جہاں آج مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے آپ نے تمام لوگوں کو نماز پڑھائی. ویسے تو سب سے پہلے جمعہ کی نماز حضرت اسعد بن زرارہ نے پڑھائی, لیکن یہ جمعہ کے حکم آنے سے پہلے پڑھائی. جمعہ کے حکم آنے کے بعد اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کی نماز حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. اسی لیے حضرت کعب بن مالک جب بھی جمعہ کی اذان ہوتی تھی, جمعہ کی اذان سنتے تھے تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کیا کرتے تھے. محترم و مکرم دوستوں اور بزرگوں, جمعہ کے فضائل میں حدیث کی کتابوں میں بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. حدیث کی کتابوں میں جمعہ کے لیے اس کے خصوصیات کے بارے میں بہت سے فضائل, بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہے. میں آپ حضرات کے سامنے مختلف چند فضیلتوں کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں سے جن میں سورج طلوع ہوتا ہے, آفتاب طلوع ہوتا ہے, اس میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پر اتارا گیا. اور اسی روز یعنی جمعہ کے دن قیامت بھی قائم ہوگی. تو اس حدیث پاک میں جمعہ کی 5 خصوصیتوں کو بیان کیا گیا. نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اب یہاں یہ ایک علمی بات سمجھنی چاہیے کہ ایک روایت میں جمعہ کے دن کو افضل دن قرار دیا گیا ہے, دوسری روایت میں یوم النحر یعنی قربانی کے دن کو افضل کہا گیا ہے, اور تیسری روایت میں یوم عرفہ کو افضل دن کہا گیا ہے. تو اب
اب ان میں افضل دین کون سا ہے، کیونکہ ان روایتوں میں ٹکراؤ ہو گیا ہے. تو حافظ عراقی رحمت اللہ علیہ نے ان ساری روایتوں کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ دنوں میں سب سے افضل دین جمعہ کا دین ہے، اور سالوں میں سب سے افضل دین یا تو قربانی کا دین ہے یا تو یوم عرفہ کا دین ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ فضیلت کے اعتبار سے جمعہ والی جو روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے. نیز ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دین تمام دنوں کا سردار ہے. نیز ابن ماجہ شریف کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ پیش کیا گیا، یعنی جمعہ کی اس عظیم الشان نعمت سے جب نوازا گیا، تو روایت میں آتا ہے کہ اس کی شکل یہ بنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سفید شیشے کی طرح کوئی چیز لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس کے اندر کچھ نقطہ سا لگا ہوا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جمعہ ہے، یہ آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، آپ کی امت کے لیے عید بن جائے. محققین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دینوں میں سے عبادت کے لیے کسی ایک دن منتخب کرنے کا اختیار دیا کہ ہفتے میں سے کسی ایک دن کو اپنے عبادت کے لیے چن لو یا منتخب کر لو، پسند کر لو. تو یہودیوں نے ہفتے کا دن منتخب کیا، ہفتے کا دن مقرر کیا، یعنی سنیچر، سیٹرڈے، جس دن ابھی مخلوق کی پیدائش کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی. اور نصارہ نے اتوار کا دن یعنی سنڈے اس دن کو پسند کیا جس دن مخلوق کی پیدائش کی ابتدا ہوئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمعہ کا دن پسند فرمایا، جس دن ساری مخلوقات کو آپ نے مکمل کر دیا، پورا کر دیا. یعنی جمعہ کے دن ساری مخلوقات آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی تھی. صحیح بخاری کے ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہیں، یعنی ہمارے پہلے ساری امتیں آ گئی اور سب سے آخر میں ہم آئے، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے اور سب سے آگے ہوں گے. اور مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا حساب اور ہمارا فیصلہ کیا جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، روایتوں میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک مقبول گھڑی ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت، ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ اس گھڑی کو پالے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی کی دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ بھلائی عطا کریں گے، یعنی کہ اس گھڑی میں مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گھڑی کب آتی ہے، وہ گھڑی کب ہوتی ہے؟ تو اس سلسلے میں علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے 45 اقوال نقل کیے ہیں، 45 اقوال نقل کیے ہیں. اس میں سے میں چند اقوال حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلا قول جس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی تائید ہوتی ہے کہ وہ مقبول گھڑی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہوتی ہے.
یعنی جب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے تک یہ مقبول گھڑی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مقبول گھڑی زوال کے وقت ہوتی ہے، یعنی 12 بجے جب آفتاب بالکل سر پر درمیان میں ہوتا ہے اس کو زوال کہا جاتا ہے، تو یہ مقبول گھڑی زوال کے وقت ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وہ مقبول گھڑی جمعہ کے دن مؤذن کے اذان دینے کے وقت ہوتی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ مقبول گھڑی جمعہ کے دن امام صاحب کے ممبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھنے سے لے کر خطبہ مکمل ہونے تک ہوتی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ مقبول گھڑی نماز جمعہ کے وقت ہوتی ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری روایت اور حضرت عبداللہ بن سلام اور عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ مقبول گھڑی عصر سے مغرب تک کے درمیانہ جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتی ہے. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ وہ مقبول گھڑی امام صاحب کے جمعہ کے دن جو 2 خطبے ہوتے ہیں ان 2 خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ مقبول گھڑی ہوتی ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر علماء کرام کا یہ قول ہے کہ وہ مقبول گھڑی جمعہ کے دن آخری وقت میں غروب آفتاب سے پہلے ہوتی ہے، یعنی مغرب کی نماز کے کچھ دیر پہلے وہ مقبول گھڑی ہوتی ہے. اور اکثر علماء نے اسی کو صحیح قول قرار دیا ہے کہ جمعہ کے دن جو مقبول گھڑی ہوتی ہے وہ جمعہ کے دن مغرب کی نماز سے پہلے جو کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں وہ مقبول گھڑی ہوتی ہے. تو یہ متعدد اقوال تھے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان سارے اقوال پر عمل کر لیں، کہ ہمیں جس قول پر عمل کرنے کا موقع ملے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان سارے اوقات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں. روایت میں ہے کہ حضرت کعب احبار جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے بعد میں ایمان لائے، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ مقبول گھڑی جو ہوتی ہے وہ سال میں صرف کسی ایک جمعہ میں آتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ سال کے ہر جمعہ کے دن یہ مقبول گھڑی آتی ہے. حضرت کعب احبار نے فوراً تورات اٹھائی، کیونکہ وہ یہودی عالم تھے، تورات کو جانتے تھے، تو انہوں نے تورات اٹھائی. جب تورات اٹھائی اور تورات دیکھی تو اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ یہ مقبول گھڑی ہر جمعہ کے دن آتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جمعہ کا دن بڑا فضیلت والا، بڑی خصوصیت والا ہے، تو اس دن کے عمل میں بھی بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. چنانچہ جمعہ کے دن غسل کرنے اور اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرنے، خوشبو لگانے اور جلدی مسجد میں آنے اور مختلف امور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بے شمار اجر و ثواب کا اعلان فرمایا ہے. میں آپ حضرات کے سامنے ایک تو حدیث سے بیان کرتا ہوں. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ابو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرتا ہے، خوشبو استعمال کرتا ہے یا تیل استعمال کرتا ہے، اس کے بعد گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں آ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہیں گھستا ہے اور جتنا ہو سکے وہ نماز پڑھتا ہے اور امام صاحب کے خطبہ دینے کے وقت خاموش رہتا ہے، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. مسلم شریف کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد مسجد میں آتا ہے اور جتنا اس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اور امام صاحب کا خطبہ دینے سے لے کر فارغ ہونے تک خاموش رہتا ہے، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک بلکہ اس سے بھی 3 دن اور زیادہ کے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز جمعہ کے لیے آنے والے لوگوں کے نام لکھتے ہیں، لیکن جب امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لاتے ہیں تو وہ فرشتے اپنے رجسٹر کو لپیٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے نماز کے لیے آنے والا ایسا ہے جیسا کہ ایک اونٹ کی قربانی کرنے والا، یعنی سب سے پہلے جمعہ کی نماز کے لیے آنے والا ایک اونٹ کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، اس کے بعد آنے والا ایک گائے کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، اس کے بعد آنے والا ایک بکری کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، اس کے بعد آنے والا ایک بطخ کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، اس کے بعد آنے والا ایک مرغی کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، اور اس کے بعد آنے والا ایک انڈے کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے لیے جلدی آنے والوں کے لیے یہ اجر و ثواب بیان فرمایا ہے، لیکن ہم بہت سے حضرات اس میں کوتاہی برتتے ہیں، اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جمعہ کے دن خطبہ شروع ہو جاتا ہے، ایک خطبہ ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات تو دونوں خطبے مکمل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بعض لوگ تشریف لاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جمعہ کے دن جو جمعہ کا خطبہ ہے وہ واجب ہے، اس کا سننا واجب ہے، کیونکہ روزانہ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے تھے، تو اس 4 رکعت میں سے 2 رکعت کر دیا اور 2 رکعت کے بدلے میں اس خطبے کو واجب قرار دیا ہے، اس لیے جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جلد سے جلد خطبے سے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ ویسا تو ہونا یہ چاہیے کہ جیسے ہی جمعہ کا وقت شروع ہو جائے اسی وقت سے ہم نماز کے لیے مسجد میں آنے کی کوشش کریں، اور احادیث مبارکہ میں اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہے، تو یہ آپ حضرات کے سامنے مختصراً جمعہ کی تعریف اور اس کا تعارف اور اس کی فرضیت کیسے ہوئے، اس کے فضائل کو بیان کیا، اور آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ جمعہ چھوڑنے پر کیا وبال ہوتا ہے اور اس کی دوسرے آداب کیا ہے اور جمعہ کے دن کے دوسرے خصوصیات کیا ہے اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جمعہ کی نماز کے لیے جلد از جلد آنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور کہیں سنی باتوں پر اور جو مقبول گھڑیاں جمعہ کے دن ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔